اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ میرا رب کوئی چیز بیکار پیدا ہی نہیں کرتا۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کس کام کے لیے بنایا گیا ہوں؟ آپ ایک کام یہ کریں کہ اپنی شخصیت کو تھوڑا سا جج کریں۔ آپ سوچنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں، لکھنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں، یا پھر دوڑنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں؟ کوئی گیم ہے اس میں آپ آگے ہیں، جمناسٹک میں آپ آگے ہیں، کس فیلڈ میں آپ آگے ہیں؟ تھوڑا سا اپنی شخصیت کو جج کریں، کیونکہ جس فیلڈ میں آپ آگے ہوں گے، جو آپ کی سکل دوسروں سے زیادہ اوور ہوگی، آپ کو یہ جج کرنا ہوگا کہ کون سے سکلز آپ میں سب سے زیادہ بہتر ہے، اور پھر آپ نے اپنا مشغلہ چیک کرنا ہوگا اور اس چیز کو آپ نے میچ کرنا ہے تھوڑا سا۔ ایک بات میں یہاں پہ ایک واضح یہ بھی کرتا چلوں، قدرت میں بہت زیادہ نشانیاں رکھی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی والے پودے ہمیشہ پانی کے قریب ہوتے ہیں، صحرائی پودے صحرا میں ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے کھجور کا درخت سمندر میں یا دریا میں دیکھا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہوں گے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گے، ہوں گے، لیکن زیادہ تر صحرا کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح انسان کی ایک مرغوب غذا ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا ایک اچھا کام ہوتا ہے، پسندیدہ کام ہوتا ہے، جس میں وہ آگے نکلنا چاہتا ہے لیکن لوگ اسے نہیں نکلنے دیتے۔ نفسیاتی طور پر انسان جو ہوتا ہے، یہ 90 کی ایج میں جو ہوتا ہے، کسی بھی کام کو اپنا پیشن بناتا ہے، فکس کرتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، آپ نے پرائمری کلاس میں کتنے مضمون پڑھے، پھر مڈل میں، پھر میٹرک میں، اور اینڈ پہ ایم اے میں آپ کا کون سا مضمون سلیکٹ کیا، اور کس میں آپ نے پی ایچ ڈی کی۔ بالکل اسی طرح سے جب بہت زیادہ پہلے سوچی ہوتی ہے چھوٹی عمر میں، پھر انسان 10 سال 12 سال کی ایج کو پہنچتا ہے، پھر تھوڑے سے ایک جو شروع میں ہوتی ہے نا، وہ اینڈ تک آتی ہے۔ آپ جس چیز میں تھوڑا سا انٹرسٹ رکھیں گے وہ اینڈ تک سوچ آتی ہے، پھر آپ اس کو اپنا پیشن بنا لیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے پی ایچ ڈی کس مضمون میں کی، جس میں سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ اس میں پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں۔ چلو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جس کام کے لیے آپ بنے ہیں، یہ صرف آپ کو پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ ہوتا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی عادتوں کے مجموعے کی دیکھتے ہوئے پیش گوئی کر دیتے ہیں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں شاید میں اس کام کے لیے بنا۔ نہیں، آپ کو یہ بات دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ سکون کس کام میں فیل کر رہے ہیں۔ آپ ایک گھنٹہ ایک کام کریں، جس کام میں انٹرسٹ ہے آپ 10 گھنٹہ کریں۔ جو آپ نے 10 گھنٹہ کام کیا، وہاں پہ آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے دوسرا کام چاہے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بھی کیا ہے، اس میں آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس کام میں آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے، جس مضمون میں آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے، اگر کوئی اور استاد آ کے پڑھائے جس مضمون میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہوتا، آپ کے خیالات کہیں اور ہی چلے جاتے ہیں، آپ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جس کام کے لیے آپ بنے ہیں، وہاں پہ آپ لوگ اگنور کریں گے، لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں، آپ کو فیل نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ جس کام کے لیے آپ بنے ہیں، جب وہ آپ کر رہے ہوں گے، دوسرے کام آپ الٹ کریں گے۔ یہ بات واضح ہے، دوسرے کام آپ سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب آپ اپنے پیشن کو اپنائیں گے، جو آپ کی پسندیدگی ہے، جو آپ کا جنون ہے، جذبہ ہے، جس کام کے لیے آپ بنے ہیں، وہ کام جو ہے جب آپ کریں گے، دوسرے کام آپ الٹ کریں گے، وہ ٹھیک نہیں ہوں گے آپ سے۔ جس طرح آپ نے ایک سائنسدان کے بارے میں یہ سنا تو ہوگا کہ اس نے جو ہے انڈا ہاتھ میں پکڑ لیا اور گھڑی پانی میں پھینک دی، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا، اپنے کام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ اپنا کام کریں گے، دوسرے کام الٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا فوکس وہ کام کھینچ لیتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں میگنیٹ ہوتا ہے، آپ اگر اس کو لکڑی کے قریب لائیں گے تو وہ اس کو نہیں کھینچے گی، اور جب آپ اس کے پاس لوہے کو لائیں گے تو وہ فوراً سے اٹریکٹ کر لیتا ہے۔ اگر آپ اس کے پاس لکڑی لائیں گے تو وہ لکڑی کی طرف میگنیٹ نہیں دیکھے گا، نہ ہی اٹریکٹ ہوگا، کیونکہ اس کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ جسٹ مثال کے طور پہ یوز کر رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ اپنا پیشن اپناتے ہیں، جس کام کے لیے آپ بنے ہیں، اس میں آپ کو سکون ہوتا ہے، لوگوں کی آپ باتوں کو فیل نہیں کرتے اور دوسرے کام آپ الٹ کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے آپ بنے، یہ فکس کر لیں، جس کام میں آپ دوسرے کام الٹ کریں۔ یہ سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے جب آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کام الٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اس کام کے لیے ہی بنے ہیں۔ جس کام کے لیے آپ بنے ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ پیسوں کا زیادہ لالچ نہیں کرتے، تھوڑی اجرت پر بھی کام کرتے ہیں، فری میں بھی کام کرتے ہیں آپ۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہاں پہ آپ کے کوئی ساتھ آئے یا نہ آئے، اکثر کام ہوتے ہیں انسان 2 3 نہ ہونا تو وہ شروع ہی نہیں کرتا، اور جس کام کے لیے وہ بنا ہے نا، وہ کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، وہ اکیلا ہی کر لیتا ہے۔ وہ کام آپ اکیلے ضرور کر لیں گے جس کے لیے آپ بنے ہیں، اور جس کام کے لیے آپ نہیں بنے، وہ آپ کے پاس 2 3 4 10 آدمی نہ ہو تو وہ آپ نہیں کریں گے، شروع کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور جس کام کے لیے آپ بنے وہ آپ اکیلے ہی کر لیں گے، یہ بات واضح رہی ہے۔ جس کام کے لیے آپ نے شروع سے لے کر آج تک سب سے زیادہ سوچا ہے، آپ اس کام کے لیے بنے، کیونکہ انسان اس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہوتا ہے یا جس میں اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے۔ باقی چیز کے بارے میں انسان کی سوچ بہت کم جاتی ہے، ضرورت کے مطابق جاتی ہے، خواہشات کے مطابق جاتی ہے۔
جس کام کے لیے آپ بنے وہ کام سر انجام دیتے ہوئے حالات چاہے جتنے مرضی کٹھن آ جائیں، آپ بہترین طریقے سے ان حالات کے خلاف لڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے یہ حالات آ سکتے ہیں، ان کے خلاف لڑنے کی صلاحیت اس انسان کے اندر پہلے سے ہی رکھ دیتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرد علاقوں میں جو پودے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر سردی برداشت کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، اور جو گرم علاقوں میں پودے ہوتے ہیں ان کے اندر گرمی برداشت کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان جس کام کے لیے بنا ہوتا ہے وہ حالات کو ڈیل کرنے کی اس کام کے اندر سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہوتا ہے۔ ان چند باتوں سے آپ یہ جائزہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس کام کے لیے بنے ہیں، اور میرے پاس ٹائم کی قلت ہونے کی وجہ سے اور نشانیاں نہیں بتا سکتا۔